اس شعر کے ساتھ میں نظام یوسف حسین فہمی صاحب کو حضرات گرامی محترم جناب ظاہر رحمۃ اللہ میرے آقازادے ہیں، میرے سرکار ہیں، کیونکہ ان کا حکم ہوا، ان کا حکم میں نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ جشن ملک عالم ہو اور نیازی وہاں پر سر کے بل نہ جائے تو وہ نیازی نہیں ہے۔ میں حضرات گرامی جو بھی شعر پڑھوں، کم از کم آپ لوگ اپنے والہانہ عقیدت اور محبت کا ثبوت دیں کہ قطب عالم کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، ان کا فیض پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کو پکارے اور اس پر کرم نہ ہو۔ حضرات میں نے ایک دعا بارگاہ قطب عالم میں مانگی ہے، وہ پیش کر رہا ہوں کہ دل میں حسرت ہے کہ ایک بار زیارت ہو جائے، کہ دل میں حسرت ہے کہ ایک بار زیارت ہو جائے، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں کرامت ہو جائے، کہ دل میں حسرت ہے کہ ایک بار زیارت ہو جائے، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں کرامت ہو جائے۔ اے خدا میری نگاہوں کو طہارت دے دے، کہ اے خدا میری نگاہوں کو طہارت دے دے، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں کرامت ہو جائے۔ اے خدا میری نگاہوں کو طہارت دے دے، اے خدا میری نگاہوں کو طہارت دے دے، ان کے چہرے کو جو دیکھوں تو عبادت ہو دل میں حسرت ہے کہ ایک بار زیارت ہو جائے، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں کرامت ہو جائے۔ اے خدا میری نگاہوں کو طہارت دے دے، ان کے چہرے کو جو دیکھوں تو عبادت ہو جائے، ان کے چہرے کو جو دیکھوں تو عبادت ہو جائے۔ اور رہبری درکار تھی گم کردہ راہی کے لیے۔ حضرات گرامی جب گمراہی پھیلنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک برگزیدہ بندہ زمین کو اتار دیتا ہے کہ رہبری درکار تھی گم کردہ راہی کے لیے، منتخب تم ہی ہوئے کار الہی کے لیے، کہ رہبری درکار تھی گم کردہ راہی کے لیے، منتخب تم ہی ہوئے کار الہی کے لیے، اور بے سہارا ہونے والی تھی یہ دنیا دفتن، قطب عالم آ گئے عالم پناہی کے لیے، قطب عالم آ گئے عالم پناہی کے لیے، قطب عالم آ گئے عالم پناہی کے لیے۔ میں ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں، اس بارگاہ میں کوئی بھی جانے والا کبھی خالی نہیں ہوتا، نہ تو آپ نے کبھی کسی کو خالی بلایا نہ کبھی خالی بھیجا۔ یہ وہاں کی بات مشہور ہے کہ ہر نئے رنگ میں تقدیر کے والی آئی ہے، کہ ہر نئے رنگ میں تقدیر کے والی آئے، میرے آقا تیرے روزے پہ سوالی آئے، کہ ہر نئے رنگ میں تقدیر کے والی آئے، میرے آقا تیرے روزے پہ سوالی آئے، اور میرے سرکار کی رحمت کو گوارا ہی نہیں، ان کے دربار سے دامن کوئی خالی آئے، ان کے دربار سے دامن کوئی خالی آئے۔ حضرات گرامی یہ 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بس تیرے اگر ان کے خاک شفا و ترقی مل جاتی ہے تو سنبھالنے لگتے ہیں کہ ضرورت میں ضرورت کوئی بیمار پڑ جائے
تو اس کو ہم یہ چٹکی کھلا دیں گے شفا ہو جائے گی، اور حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ بس تیرے فضل سے جینے کی نشانی مل جائے۔ یہ سب نیازیوں کی خواہش ہوتی ہے، اس خواہش کو پیش کر رہا ہوں، سب عقیدت مندوں کی خواہش ہوتی ہے، اس خواہش کو پیش کر رہا ہوں کہ بس تیرے فضل سے جینے کی نشانی مل جائے، ٹوٹتی سانسوں کو خوش رنگ جوانی مل جائے، اور میں بھی لاچار مریضوں کو شفائیں بانٹوں، کاش ایک بار تیرے غسل کا پانی مل جائے، کاش ایک بار تیرے غسل کا پانی مل جائے، کہ میں بھی لاچار مریضوں کو شفائیں بانٹوں، کاش ایک بار تیرے غسل کا پانی مل جائے، کاش ایک بار تیرے غسل کا پانی مل جائے۔ حضرات گرامی، ایک 4 مصرع پیش کر رہا ہوں۔ سرکار امام الصالحین کا تخلص ہے راز بریلوی رحمۃ اللہ۔ تو ہم جب بھی کہیں راز باندھتے ہیں تو نسبت اسی سرکار سے ہوتی ہے۔ تو ملاحظہ فرمائے کہ نبی کے عشق کی دھڑکن کو ساز کہتے ہیں، کہ نبی کے عشق کی دھڑکن کو ساز کہتے ہیں، خدا کے نور کو دنیا میں راز کہتے ہیں، خدا کے نور کو دنیا میں راز کہتے ہیں، اور فلک پہ جن کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے زمین والے انہیں شہنیاز کہتے ہیں، جن کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے زمین والے انہیں شہنیاز کہتے ہیں۔ نبی کے عشق کی دھڑکن کو ساز کہتے ہیں، خدا کے نور کو دنیا میں راز کہتے ہیں، اور فلک پہ جن کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے زمین والے انہیں شہنیاز کہتے ہیں، زمین والے انہیں شہنیاز کہتے ہیں۔ اور حضرات گرامی، نیازیوں کی پریبھاشا، نیازیوں کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ جب تک امام علی مقام کے عشق میں جو نیازی تابتا نہیں ہے، نیازی نہیں ہو سکتا۔ وہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ حق کی راہوں میں جو مٹ جاؤں تو غازی کہلاؤں، کہ حق کی راہوں میں جو مٹ جاؤں تو غازی کہلاؤں، ذکر حسنین کے صدقے نمازی کہلاؤں، کہ حق کی راہوں میں جو مٹ جاؤں تو غازی کہلاؤں، ذکر حسنین کے صدقے نمازی کہلاؤں، اور مجھ کو بے یار و مددگار نہ سمجھے دنیا، یاد شبیر میں تڑپوں تو نیازی کہلاؤں، نیازی کہلاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حق کی راہوں میں جو مٹ جاؤں تو غازی کہلاؤں، ذکر حسنین کے صدقے نمازی کہلاؤں، اور مجھ کو بے یار و مددگار نہ سمجھے دنیا، مجھ کو بے یار و مددگار نہ سمجھے دنیا، یاد شبیر میں تڑپوں تو نیازی کہلاؤں، یاد شبیر میں تڑپوں تو نیازی کہلاؤں، یاد شبیر میں تڑپوں تو نیازی کہلاؤں۔ اور سرکار امام الصالحین محبوب حق حضرت راز بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہٹ کر کوئی بھی دنیا میں سلسلہ نیازیہ میں جتنے کے خلفاء ہیں ان سے ہٹ کر حضرات، ہر آدمی روز محشر جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو ہر شخص اپنے پیر کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ہم کسے ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے تو محشر کا منظر پیش کر رہا ہوں کہ محشر میں ہو کیا رہا ہوگا، اور ہم لوگ کیا ہوں گے کہ جھجکتے، تھر تھراتے، خوف سے بے حال آتے ہیں۔ یہی عالم ہوگا حشر کے روز کے، ہر آدمی کو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی باپ بیٹے کو بھی پہچاننا ہوگا، بیٹا باپ کو بھی پہچاننا ہوگا، کہ جھجکتے، تھر تھراتے، خوف سے بے حال آتے ہیں، بروزے حشر ہم انجام سے گھبرائے جاتے ہیں، کہ جھجکتے، تھر تھراتے، خوف سے بے حال آتے ہیں، بروزے حشر ہم انجام سے گھبرائے جاتے ہیں، اور نیازی اب نہ گھبرائے، وہ دیکھو گیسوؤں والے امام الصالحین محبوب حق تشریف لاتے ہیں،
تھر تھراتے خوف سے بے حال آتے ہیں، بروز حشر ہم انجام سے گھبرائے جاتے ہیں، اور نیازی اپنا گھبرائے وہ دیکھو گیسوؤں والے امام الصالحین محبوب حق تشریف لاتے ہیں، امام الصالحین محبوب حق تشریف لاتے ہیں، اور قطب عالم کے دوارے آئے ہیں۔ حضرات گرامی یہ ان کا جشن ہو رہا ہے، قطب عالم کی خاص توجہ ہے، سننے والوں پر پڑھنے والوں پہ جہاں جہاں بھی آواز آ رہی ہے ان کا رحمت کا سایہ تمام سائبان کی طرح چھایا ہوا ہے۔ حضرات گرامی اس کو پیش کر رہا ہوں تو میرا یقین کامل ہے کہ آج کی رات کوئی بھی خالی دامن نہیں اٹھے گا، کہ قطب عالم کے دوارے آئے ہیں، اپنے دامن کو پسارے آئے ہیں، کہ قطب عالم کے دوارے آئے ہیں، اپنے دامن کو پسارے آئے ہیں، آسرات دے دیجئے ہم کو حضور، غم کے مارے بے سہارے آئے ہیں، غم کے مارے بے سہارے آئے ہیں۔ اور اس 4 مصروں کے ساتھ میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ مجھ کو غرض نہیں ہے کسی بادشاہ سے، یعنی ایسا مولانا فرمایا کہ مجھ کو غرض نہیں ہے کسی بادشاہ سے، میری تو لو لگی ہے تیری خانقاہ سے، میری تو لو لگی ہے تیری خانقاہ سے، اور اس سے پناہ مانگنے آتے ہیں تاجور، اس سے پناہ مانگنے آتے ہیں تاجور، جس کو پناہ مل گئی عالم پناہ سے، اس کو پناہ مل گئی عالم پناہ سے، اس سے پناہ مانگنے آتے ہیں تاجور، جس کو پناہ مل گئی عالم پناہ سے۔ اور بہن کے حضرات ہماری صدر عالی وقار کا حکم ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ نیازی ہیں، اور بزرگان نیازیہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے خصوصی تعلق ہے۔ حضرات اس نسبت سے حکم ہوا ہے کہ 2-3 قطعے حضرت امام علی مقام کی شان میں پڑھتے ہیں، تو میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ میں قبلہ ظاہر میں حضور کی نسبت سے پارگاہ امام میں پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ لبیک ضرور کہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا موضوع ہے۔ ایک مرتبہ دودھ پاک کا نظرانہ پیش کریں، اللہ علیہ وسلم۔ میں 4 مصرے پیش کروں گا، اس کی ردیف ہے زندہ باد۔ میں چاہوں گا آپ لوگ بھی باواز بلند زندہ باد کہیں۔ بھیا مولانا فرما لیں بھائی، ہماری جان کا سکون دل کا چین زندہ باد، کہ ہماری جان کا سکون دل کا چین زندہ باد، علی کا لال شہ مشرقین زندہ باد، علی کا لال شہ مشرقین زندہ باد، اور فضائے گونج اٹھے پنجتن کے نعروں سے، سبھی یہ مل کے کہے یا حسین حسین زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری جان کا سکون دل کا چین زندہ باد، علی کا لال شہر مشرقین زندہ باد، اور فضائے گونج اٹھے پنجتن کے نعروں سے، اور سبھی یہ مل کے کہے یا حسین زندہ باد، سبحان اللہ۔ پیش کر رہا ہوں کہ ہوا رحمتوں کا نظارہ حسین، کہ ہوا رحمتوں کا نظارہ حسین، غریبوں نے جب جب پکارا حسین، غریبوں نے جب جب پکارا حسین، اور سنو اے زمانے کے طاقت وروں، تمہاری حکومت ہمارا حسین، ہمارا حسین، سنو اے زمانے کے طاقت وروں، تمہاری حکومت ہمارا حسین، تمہاری حکومت ہمارا حسین، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات نسلیم جہاں جہاں ہے حکومت ہوا ہے، ہوا ہے سب بیانی بتا تھا پیش کرتا ہوں۔ چاند سے کرنے کے بعد میں تھوڑا موضوع چاہتا ہوں، یہ میری عقیدتوں
پتا گزرے ہیں. ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہاں ہے حسین. ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہاں ہے حسین. سوال یہ ہے بتاؤ کہاں کہاں ہے حسین. ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہاں ہے حسین اور سوال یہ ہے بتاؤ کہاں کہاں ہے حسین. اور صدا یہ غیب سے آئی سنو زمین والو جہاں جہاں ہے حسینی وہاں وہاں ہے سوال یہ ہے بتاؤ کہاں کہاں ہے حسین. اور صدا یہ غیب سے آئی سنو زمین والو جہاں جہاں ہے حسینی. آج نعرہ پنجتن کی ایک نعرہ ہے تیری. آج نعرہ پنجتن کی ایک نعرہ ہے تیری. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں جہاں ہے حسین وہاں وہاں ہے حسین. حضرت مولا کا نعرہ لگا تھا جسے مولا میں ضرور پیش کروں گا. یہ نبی کا حکم ہے ساری خدائی کے لیے. یہ نبی کا حکم ہے ساری خدائی کے لیے. ہم نے مولا دے دیا مشکل کشائی کے لیے. ہم نے مولا دے دیا مشکل کشائی کے لیے. فاطمہ شبیر شبر مرتضی مصطفیٰ کہ فاطمہ شبیر شبر مرتضی مصطفیٰ پنجتن کے نام کافی ہے رہائی کے لیے. کافی ہے. پنجتن کے پانچ لانا ایک لانا ہے تیری. پنجتن کے پانچ لانا ایک لانا ہے تیری. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ نبی کا حکم ہے ساری خدائی کے لیے. ہم نے مولا دیا مشکل کشائی کے لیے. حضرات گرامی ایک مطلب پڑھے میں سب سے موضوع صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یہ جشن قرب عالم ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جشن قرب عالم ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ سرزمین ہندوستان میں پروردگار نے اپنے محبوب پر ایسے محبوب بندوں کو بھیجا ہے جو عالمگیر بزرگ ہیں, جن کا فیض ساری دنیا میں جاتی ہے. اب آئیے بارگاہ قرب عالم میں چلتے ہیں. وہ قرب عالم جو جانشین غوث و خواجہ ہیں, جو مولا کی اولادوں میں ہیں, وہ قرب عالم مدار اعظم حضرت شاہ نیاز بے نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بتانے سے قبل میں سب سے پہلے آپ کے والد ماجد حکیم الہی سرکار رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. سرکار جو قرب عالم کے والد گرامی تھے, آپ لوگ بخارا شریف سے تشریف لا کر دلی میں تشریف لائے.
جب آپ دلی شریف میں آپ کے والد گرامی تشریف لائے تو قرب عالم کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی. حضرات گرامی، لقب آج کل جیسے دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بزرگ کا انتقال ہوا لوگوں نے اپنی طرف سے لقب لگا دیے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. بالکل غلط ہے. لقب جو بھی ملتا ہے وہ ذات کی طرف سے ملتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو قطب عالم مدار اعظم کا لقب ہے یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ ذات کی طرف سے ملا ہوا لقب ہے. جو لقب جیسے کہ ہمیشہ دھیان رکھیے، محبوب الہی، قطب الاقطاب، بابا فرید، گنج شکر، یہ تمام جو لقب ہے، القاب ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہے، یہ تمام ذات کی طرف سے عطا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لقب سے ان کو پکارتا ہے کہ اے قطب عالم، اے مدار اعظم، اے محبوب الہی، اے محبوب الہ، اے محبوب سبحانی. یہ لقب ذات کی طرف سے عطا ہوتے ہیں. تو آپ کے والد ماجد سلسلہ نقشبندیہ قدیمیہ اور سلسلہ صابریہ کے صاحب ارشاد بزرگ تھے، اور آپ کو ذات کی طرف سے حکیم الہی کا لقب حاصل تھا. اور کئی واسطوں سے چشتیہ سلسلہ بھی آپ کو پہنچا ہے. اور آپ جب دہلی میں تشریف لائے تو حضرت قطب عالم کی عمر 5 سال تھی. اب آئیے آپ کی والدہ ماجدہ. دنیا میں صرف 4 عورتیں ہوئیں جو عارفہ کاملہ ہوں. خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جو 3 عورتیں ہوئیں اس میں حضرت رابعہ بصری، حضرت ثانیہ فاطمہ والدہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری. آپ کی والدہ کا نام تھا بی بی لاڈو، اور ذات کی طرف سے آپ کو بی بی شاہ غریب نواز کا لقب حاصل تھا. بی بی شاہ غریب نواز. خاتون جنت کے بعد 3 عورتیں ہوئیں جو عارفہ کاملہ ہوئیں، جن کو اللہ نے بڑے بڑے درجات عطا کیے، جن کے والد ولی، جن کی والدہ ولی، ان کی اولاد ہے قطب عالم. حضرات، جو میں بار بار ایک جملہ دہرا رہا ہوں کہ یہ مولا کی اولاد ہے، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس پہ بھی ملاحظہ فرما لیں. جب آپ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے تو آپ کی والدہ شاہ بی بی ولی نواز نے عالم مثال میں خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی. خاتون جنت نے اپنے چھپر گھٹ کی جھالر کا ایک موتی توڑ کے آپ کو مرحمت فرمایا، آپ کو عطا فرمایا. آپ فرماتی ہے کہ وہ موتی کا رنگ ریشم کی طرح سرخ تھا اور اتنی تیز اس میں روشنی تھی کہ میرا صحن اور میرا تالان روشنی سے بھر گیا. جب آپ عالم مثال سے بیدار ہوئی تو آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت محی الدین دیا سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے خواب کی تعبیر کے لیے ایک خط لکھا کہ میں نے اس طرح سا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے. تو آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ آپ خود چل کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ جلد از جلد آپ کے ایک لڑکا تولد ہونے والا ہے جس کو دنیا قطب عالم مدار اعظم کے نام سے جانے گی. جو ساری دنیا میں جن کا فیض جاری رہے گا، جن کا نام ساری دنیا میں لینے والے ان کا نام ان کو لیتے رہیں گے. اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ قطب عالم، یہ تو عالم مثال میں آپ نے موتی مرحمت فرمایا. جب قطب عالم تولد ہو گئے، جب آپ کی عمر 4.5 مہینے کی ہوئی تو آپ نے عالم مثال میں خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قدموں میں رکھ دیا. خاتون جنت نے آپ کے محبت کا، شفقت کا، نیاز بے نیاز کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ ہے. ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ خاتون جنت کی اولاد حسنین کریم ہے،
جو جنت کے سردار، جو اس کائنات کے سردار، وہ خاتون جنت فرما رہی ہے ہمارا بچہ ہے. اب یہاں سے قطب عالم کی عظمت کا اندازہ لگائیں. حضرات گرامی اب یہاں سے سوچئے کہ ان کی عظمت کا کیا اندازہ ہوگا. اس لیے جن کو خاتون جنت اپنا بچہ کہے، مولا اپنا بیٹا کہے، ان کا نام بے فضول لینا بھی بے ادبی ہے. ایسے ہی نہیں تو مرتضی خان کا ہے، ایسے ہی نہیں وہ حیدری خان کا ہے، ایسے ہی وہاں سے فیض نہیں بڑھ رہا ہے. وہاں سے جو بھی خلیفہ ہوا ولی کامل ہوا. جب ان کے خلیفہ ولی کامل ہے تو ان کی اولاد ولی نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ ان کی رگوں میں جو خون بہ رہا ہے وہ ملائی خون بہ رہا ہے. بھائی خاتون نے بی بی شاہ بی بی غریب نواز کے آپ حضرت نیاز بے نیاز ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ اس میں اتنا محب ہیں، علم طریقت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں. شاہ بی بی غریب نواز اللہ اللہ آپ اس وقت چشم بدن آنکھیں بند کیے ہوئی شمل فرما رہی تھی اور عالم کے ذرے ذرے میں سمائی ہوئی تھی. جب اہل دل کو کیفیت ہوتی ہے تو وہ پورے عالم پہ چھا جاتا ہے. اور کہاں شاہ بی بی غریب نواز اللہ اللہ آپ جس وقت شمل فرما رہی تھی، آنکھیں بند کیے ہوئے مستغرق تھی یاد الہی میں، تو اس محلے کا ایک شخص چاقو لے کر مسواک کے لیے نیم کی ٹہنی توڑنے گیا. تو جس وقت وہ نیم کی ٹہنی توڑنے گیا اور جب اس نے چاقو نیم کی ٹہنی پہ لگایا تو آپ نے بآواز بلند کہا کہ اس شخص کو جلد روکو. تو لوگ دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد فوراً اس کو روکا، لیکن جتنا چاقو اس ٹہنی پہ لگ چکا تھا آپ کی انگلی کٹ چکی تھی. ایسے سمائی ہوئی تھی اور قطب عالم کی انگلی بھی زخمی ہو چکی تھی. تو حضرات یہ وہ ذات اقدس ہے جب عالم پہ سما جائے تو اگر وہاں سے کوئی ٹہنی بھی توڑ لے، کوئی پتا بھی توڑ لے تو ان کے زخم، ان کے جسم پر زخم کے نشان آ جائیں. یہ ذات اقدس ہے. حضرات گرامی ایک مرتبہ آپ عبادت میں مشغول تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی. ایک کالا سانپ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ اتنے قریب پہنچ گیا کہ جو خادمان وہاں موجود تھی وہ شور مچانے لگی کہ سانپ ہے سانپ ہے. آپ نے آنکھ کھول کے دیکھا کہ سانپ بالکل بہت قریب آ چکا ہے اور تھن پھیلائے ہوئے ہیں. آپ نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو اس نے تھن کو اوپر اٹھایا. جب اشارہ انگلی سے نیچے کیا تو اس نے زمین پہ تھن مارا. آپ نے 10-12 بار انگلی سے اشارہ اوپر نیچے کیا اور اتنی ضربیں اس سے لگوائی کہ وہ زخمی ہو کے وہیں مر گیا. اور آپ نے کہا خادمہ کو جاؤ اب اسے باہر پھینک دو اور کہہ دو کہ اس کمرے میں آئندہ سے کوئی سانپ داخل نہ ہو، یہ میرا حکم ہے. حضرات گرامی آپ دلی شریف میں تشریف فرما ہے. یہ قطب عالم کی والدہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ مرتبہ ہے. آپ تشریف فرما ہے کہ وہاں پہ گرمی پڑ رہی ہے زبردست، پانی کا نام نہیں، لوگ تراہی تراہی مچی ہوئی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، بارگاہ الہی میں دعائیں کر رہے ہیں. تمام لوگ اکٹھا ہو کر علماء اکرام کے پاس گئے. کہا کہ آپ لوگ علماء ہیں، آپ دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے. تو بارش کے لیے تمام علماء اکرام نے نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں استغفار کیا کہ پروردگار بارش ہو جائے. لیکن بادل آتے کیسے؟ وہاں ایک مجذوب نے اپنی جھوپڑی بنا رکھی تھی. وہ مجذوب فقیر جب بادل آتے وہ اپنی چھڑی سے گھماتے اور بادلوں کو لوٹا دیتے. کہتے تھے کہ میری جھوپڑی بھیگ جائے گی اس لیے میں یہاں نہیں بولنے دوں گا، بادل کو بارش نہیں ہونے دوں گا میں یہاں کا. وہ بڑے پریشان. تو لوگوں نے کہا کہ چلیے شاہ بی بی غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. سب لوگ اکٹھا ہو کر شاہ بی بی غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کہ حضور ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں، ہمارے جانور چارے کو ترس رہے ہیں، ہم لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، بے پناہ پریشانی ہے اور بارش کی ایک بوند بھی گر رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ ایسی کیا وجہ ہے، تم لوگوں سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے؟
کہا کہ ہم نے توبہ بھی کر لی، استغفار بھی کر لیا، لیکن یہاں پر ایک مجذوب فقیر آ گئے ہیں اور وہ بارش نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کوئی مجذوب فقیر آ گئے ہیں، آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا، کہا جاؤ اور اس مجذوب فقیر سے کہنا کہ اللہ کی مخلوق پریشان ہے، آپ بارش ہونے دیں۔ تو خادمہ نے کہا انہوں نے میری بات بھی نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنا دوپٹہ دیا، کہا کہ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو میرا دوپٹہ آسمان کی طرف پھیلا دینا، بارش ہو جائے۔ جس وقت آپ وہاں پر مخاطب ہو تو مجذوب فقیر کی بارگاہ میں گئی، کہا کہ مجھ کو شاہ فقیر غریب نواز نے بھیجا ہے، وہ کہا ہے کہ اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے، آپ بارش ہونے دیں۔ کہا نہ بارش نہیں ہونے دوں گا، میری جھوپڑی بھیگ جائے گی، بڑی محنت سے میں نے جھوپڑی بنائی ہے، میں بارش نہیں ہونے دوں گا۔ کہا دیکھیے اللہ کی مخلوق پریشان ہے اور اللہ نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو آپ فیض پہنچائیں۔ کہا کہ میں اللہ کی مخلوق کا فیض پہنچانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی جھوپڑی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک گھر دے دیں گے۔ آپ نے کہا کہ فقیر کی جہاں بڑی جھوپڑی پڑ جاتی ہے وہ وہاں سے نہیں ہٹتا ہے۔ تو خادمہ نے کہا آپ ہمیں بارش کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں مجذوب فقیر، ابھی آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے جو بی بی شاہ غریب نواز کے قول کو روک لیں۔ آپ نے جذب کے عالم میں اس خادمہ نے بی بی شاہ غریب نواز کا دوپٹہ آسمان کی طرف پھیلایا ہی تھا کہ رحمتیں باری تعالیٰ جوش میں آئی اور چاروں طرف سے بادل آ گئے۔ اس نے چھڑی اٹھائی، جیسے جیسے چھڑی گھمائے ویسے ویسے بارش تیز ہو گئی۔ اب تو وہ بڑا پریشان، جتنا بارش چھڑی گھمائے جا رہا ہے اتنی بارش تیز ہو رہی ہے۔ لیکن شاہ فقیر غریب نواز کی کرامات دیکھیے کہ آپ کی جھوپڑی پر ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے مرتبہ شاہ فقیر غریب نواز کا۔ تو قطب عالم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، ایک واقعہ اور میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت ایک شاہجہاں کے خاصاب تھے، ان کا شاہجہاں پور کے صوبے دار سے کوئی پیسے کے لین دین سے کوئی جھگڑا ہو گیا۔ صوبے دار نے کہا کہ خاصاب اگر تم نے میرے پیسے نہیں دیے تو میں تمہارے گھر کی جڑ بھی اکھاڑ دوں گا۔ خاصاب کو غصہ آ گیا، کہا کہ صوبے دار صاحب آپ میری جڑ کیا اکھاڑیں گے، میں ہی آپ کی جڑ اکھاڑ پھینکوں گا۔ اور وہ یہ کہہ کر خاصاب چلے گئے۔ راستے میں سوچا کہ نہ تو میں فقیر ہوں نہ ہی میرے دستے قدرت میں کوئی طاقت ہے، میں کہہ تو گیا لیکن میں اس کی جڑ اکھاڑوں گا کیسے، یہ تو بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ آپ اسی فکر میں پریشان حال شاہجہاں پور سے بریلی تشریف لاتے ہیں، بارگاہ نیاز میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا سارا حال بیان کرتے ہیں کہ حضور ایک صوبے دار نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، چند پیسوں کے لیے اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر کی چوکھٹ اکھاڑ کے پھینک دوں گا، تمہارے گھر کی جڑ اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ تو میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ تم ہماری جڑ کیا اکھاڑو گے، ہم تمہاری جڑ اکھاڑ پھینکیں گے۔ کچھ حضور کیجیے، کرم فرمائیے۔ آپ اپنی والدہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں قطب عالم اور سارا واقعہ خاص آپ کا قطب عالم اپنی والدہ کو سناتے ہیں۔ تو والدہ فرماتی ہے کہ کوئلہ ہے ٹھیکری لے کر آؤ۔ تو خادم لوگ گئے اور کوئلہ اور ٹھیکری لے کر آئے تو آپ نے اس ٹھیکری پر شاہجہاں پور کا نقشہ کاڑا اور اس کے گرد و نواح جو علاقے تھے اس کا نقشہ کاڑا اور کہا کہ خاصاب کو دے دو اور خاصاب سے کہنا کہ جو تمہارے منہ سے نکلا ہے ہم نے وہ پورا کر دیا۔ اور وہ اس ٹھیکری کو لے کے سر پہ رکھ کر اور اس کو باندھ کر شاہجہاں پور پہنچے ہی تھے کہ معلوم ہوا کہ لکھنؤ سے جو صوبے دار صاحب تھے تو لکھنؤ کے گورنر نے ان کو سسپینڈ کر دیا اور خاصاب کے نام صوبے داری کا رکا بھیج دیا کہ آج سے یہ خاصاب یہاں کے صوبے دار ہوں گے۔ اور ایک نقشہ ان کو بھیجا جو گورنمنٹ تھی اس وقت، جو نقشہ بھیجا جب خاصاب نے اس ٹھیکری کا نقشہ اور گورنمنٹ کا نقشہ ملایا تو دیکھا کہ ہو بہو وہی نقشہ ہے۔ تو حضرات گرامی یہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، ان کی جھوپڑوں کے کھیل ہے۔
تو آئیے حضرات اب ہم قطب عالم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. قطب عالم مدار اعظم جب بریلی میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے جب مولانا خواجہ قطب ایک 100-200 قدم کی دوری پر ایک مسجد ہے, مسجد بی بی جی, جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے, وہاں پہ آپ نے مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے میں دن میں تو ظاہری تعلیم آپ اپنے خلفاء کو مریدین کو دیا کرتے تھے, رات میں باطنی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ خدمت انجام آپ دیتے تھے. تو ایک مرتبہ اور وہاں پہ خلیفاؤں کے بیٹھنے کی جگہیں الگ الگ مقرر تھی. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے قطب عالم کی فضیلت کا کہ قطب عالم کے ایک خلیفہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کسی کام سے اٹھے اور اٹھ کے باہر گئے کہ دوسرے خلیفہ اس وقت کیف کا عالم تھا, ان کو یہ نہیں دیکھا کہ میری جگہ کون سی ہے, وہ ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے اور یاد الہی میں اس طرح مستقرب ہو گئے, اس طرح ڈوب گئے, انہوں نے یہ ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں پر ہوں. جب وہ باہر سے دوسرے خلیفہ لوٹ کے آئے تو انہوں نے کہا خلیفہ صاحب آپ اپنی جگہ پہ جائیے. خلیفہ صاحب اپنے ہوش میں ہوتے تو بولتے, انہوں نے اشارہ سے کہا کہ تم اس وقت یہاں سے ہٹ جاؤ, لیکن وہ ضد پکڑ گئے کہ خلیفہ صاحب آپ میری جگہ سے ہٹ جائیے, یہ میری جگہ ہے, آپ اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھیے. خلیفہ صاحب تو جلال آ گیا, کہا کہ خلیفہ صاحب اگر میں اس وقت یہاں سے ہٹ گیا تو میں مسجد الٹ دوں گا. اتنا جملہ کہا تھا کہ زلزلہ آ گیا. حضرت حجرے میں تھے, آپ نے کہا فوراً ہی آپ خاموش ہو گئے. اور آج جو زلزلہ آیا, جو مسجد ہلی, تو اس کا ایک برج پہ درار پڑ گئی, جو آج بھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ جا کے بی بی جی کی مسجد میں اس درار کو جا کے دیکھ لیں. تو حضرات گرامی, تو جو خلیفہ صاحب نے ان کا یہ حال دیکھا کرے کہ انہوں نے تو مسجد کو ہلا کے رکھ دیا, تو وہ بڑا پسینے میں شراب ہوئے اور قطب عالم کی بارگاہ میں آئے کہ حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی, اور وہ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے, یاد الہی میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو ہٹنے کے لیے کہا اور مجھ سے گستاخی ہو گئی. تو آپ نے کہا کہ تم اس وقت ان کے منہ کیوں نہیں لگے, آئندہ سے اس بات کا خیال رکھا جائے. لیکن خلیفہ صاحب کے دل کی بے چینی کہ ان کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا, ایک خیال پیدا یہ ہوا کہ یار یہ خلیفہ صاحب جنہوں نے مسجد کو کہا الٹ دوں گا تو زلزلہ آ گیا, یہ تو میرے پیر سے کیا آگے نکل گئے, یہ تو اپنے پیر سے کیا آگے نکل گئے. اتنا خیال معاذاللہ آپ کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہوا. اور وہ قطب عالم جو دلوں پہ حال جانے, ان کے خطرے کو, ان کے خدشے کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ان کے سپر دو خدمت قطب عالم دیا کرتے تھے. ایک تو حقہ آپ ان سے دلوایا کرتے تھے, دوسرا چلم اور ان سے اپنا جسم دلوایا کرتے تھے. آپ حویلی میں تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ نے ان کو پردہ کر کے بلوایا اور چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. کہا خلیفہ صاحب میرا جسم دباؤ. جب خلیفہ صاحب نے جسم دبایا تو صرف چادر بھی جسم نہیں تھا, کہا جسم دباؤ. اب وہ جسم ٹکور رہے, چادر کے علاوہ جسم نظر نہیں آ رہا ہے. اب پریشان سانس ہو گئی, پسینے میں شرابور ہو گئے. ادھر قطب عالم کا فرمان, آپ چادر میں سے فرما رہے ہیں کہ کیا کرتے ہو, میرا جسم دباؤ. اب وہ جسم ٹکور رہے ہیں کہ قطب عالم چادر میں تو ہے نہیں اور آواز آ رہی ہے کہ میرا جسم دباؤ. تو ایک دم خیال آیا, ارے اللہ کا فقیر اسی کو کہتے ہیں جو زندگی میں اس طرح فنا ہو جائے کہ جس کا جسمی ہاتھ میں نہ آئے. اے مجھ سے کیا گناہ ہو گیا, میرے ذہن میں کیا خدشہ پیدا ہوا ہے. ایک دم قطب عالم اٹھے, جیسے ان کے ذہن سے یہ خیال ہٹا, آپ اپنے بستر سے اٹھے, کہا ہٹو, تم سے جسم دبایا نہیں جاتا, یہاں سے باہر جاؤ. اب جانے کے بعد آپ جب باہر نکلے تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ تم اتنے پسینے میں شراب ہوئے کیسے ہو, تمہاری حالت اتنی پریشان ہے, کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا مجھ سے گستاخی ہو گئی, میرے ذہن میں یہ وسوسہ آ گیا. آپ نے جب کہا کہ میں مسجد الٹ دوں گا اور مسجد جب ہلنے لگی تو مجھے لگا کہ آپ شاید پیر سے آگے نکل گئے. معاذ اللہ
ارے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آپ کے دوسرے دن قطب عالم کے قدموں میں گئے, کہا حضور مجھے معاف کر دیجیے. حضرات گرامی کے قطب عالم کا مرتبہ اور قطب عالم کی شاعری کے بارے میں آپ کو بتا دوں. حضرت وارث پاک جب حج کرنے گئے تو لوگ جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لبیک لا شریک لبیک. تو وارث پاک اللہم لبیک لا شریک لبیک نہیں کہہ رہے تھے, بلکہ آپ قطب عالم کا شعر پڑھتے کہہ رہے تھے عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ دیا جو ہو سو ہو, عیش و نشاط زندگی جو سو سب چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. یہ کہتے آپ طواف کر رہے تھے تو کسی نے کہا حاجی یہ بیت اللہ ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, شعر و شاعری کی جگہ نہیں ہے. آپ نے کہا تو کعبے کا طواف کر, میں کعبے والے کا طواف کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات قطب عالم مدار اعظم کی شخصیت کہ وارث پاک جب حاضری دینے آتے تھے تو چوک سے جوتیاں اتار لیا کرتے تھے اور ننگے پیر بارگاہ قطب عالم میں حاضری دیا کرتے تھے. حضرات گرامی اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت مولانا فخر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جانشینی چشتیہ سلسلے کی جانشینی آپ کے سپرد کی, اس لیے آپ جانشین غریب نواز کہلائے. اور قادری سلسلہ میرا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے پوری دنیا میں اگر قادری سلسلہ کہیں آیا ہے تو قطب عالم کو ہی نصیب ہوا ہے. حضرات گرامی ایک مرتبہ پیر و مرشد قطب عالم کے پیر و مرشد حضرت مولانا فخر پاک اپنے حجرے سے تشریف لائے صبح کے وقت. ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیر و مرشد کبھی نام نہیں لیتے تھے, ہمیشہ میاں کہتے تھے. نیاز بے نیاز کو ہمیشہ میاں کہہ کر پکارتے تھے. آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ میاں کل رات پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے روحانی طور پر آپ کی بیعت قبول فرما لی ہے سبحان اللہ. اور ظاہری تکمیل کے لیے اپنے خاص اولاد کو جن کی شکل مجھ کو رات دکھائی گئی ان کو بھیج رہے ہیں. تو حضور قطب عالم نے آپ کی فرموشی کی. حضور مجھے آپ کی نالین پاک کافی ہے. کہا غوث پاک کا حکم ہے. اب اس واقعے کو 6 مہینے گزر گئے تو غوث آپ پھر صبح کے وقت بارآمد ہوئے, تمام خدام کھڑے ہو گئے. کہا کہ نیاز بے نیاز میاں کہاں ہے؟ قطب عالم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا حضور حکم ہو. تو آپ نے فرمایا کہ رات غوث اعظم نے فرمایا کہ ہمارے جانشین کو آئے ہوئے, ہماری اولاد کو آئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں, تم نے ان کی خبر نہیں لی. آپ نے فوراً تمام خلفاء کو بھیجا کہ دلی میں معلوم کرو کہ بغداد شریف سے کون آئے ہیں. تو معلوم کیا تو معلوم چلا کہ جامع مسجد میں ایک شخص تشریف لائے ہوئے ہیں بغداد شریف سے. آپ نے ان کی وجہ پتہ معلوم کی جو خواب میں بتائی گئی تھی. تو خلیفہ نے وہی وجہ پتہ بتائی کہ حضور نورانی چہرہ ہے اور ایسی شکل ہم نے آج تک نہیں دیکھی. آپ نے کہا کہ وہی ہے. آپ نے کہا کہ جاؤ مٹھائی لے کر آؤ. جب مٹھائی آئی تو آپ نے اس کو خوان میں رکھوایا اور خوان کو آپ نے اپنے سر پہ رکھا. لوگوں نے کہا حضور یہ رہنے دیجیے, یہ خدمت ہمیں کرنے دیجیے. آپ نے کہا نہیں, یہ خدمت تو میں ہی کروں گا, غوث پاک کا حکم ہے. آپ نے سر پر خوان رکھا اور ایک ہاتھ سے قطب عالم کو پکڑا. پیر اپنے مرید کو مرید کرانے لے جا رہا ہے غوث اعظم کے حکم سے. اب آپ لے جا کے بارگاہ غوثیت میں جاتے ہیں. وہاں پہ شاہ عبداللہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہیں. آپ نے وہ خوان رکھا. شاہ عبداللہ بغدادی نے حضرت نیاز بے نیاز کے چہرے مبارک کو دیکھ کر فرمایا کہ ہاں ہاں ہم کو انہیں کا ہی چہرہ مبارک کو آپ نے دکھایا گیا تھا. آئیے آپ نے پہلے ان کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی طور پہ آپ سے بیعت ہو چکے تھے, ظاہری تکمیل پہ آپ کو بیعت کیا اور اس کے بعد آپ کو جانشینی سپرد کی اور غوث اعظم کا خطبہ مبارک آپ کو پیش کیا اور اپنی پگڑی اتار کر آپ نے سر پہ رکھ دی. اور خلافت نامہ جو
عربی میں لکھا ہوا تھا اس میں 5 مہریں لگی ہوئی تھی، جو 5 مہروں سے مزین تھا وہ آپ کو عطا کیا، اور تمام سلسلہ طریقت کے تمام تعلیمات آپ کو عطا کی، اور کہا کہ غوث اعظم نے ایک حکم اور مجھ کو عطا کیا ہے کہ اپنی لڑکی کا نکاح میں نیاز بے نیاز سے کروں۔ اب حضرات غور کرنے کی بات ہے کہ جانشین غوث و خواجہ کو غوث پاک بھیج رہے ہیں اپنی خاص اولاد کو صرف 2 کاموں کے لیے کہ میری جانشینی جا کے نیاز بے نیاز کو دے دو اور اپنی لڑکی کا عقد نیاز بے نیاز سے کر دو۔ آپ نے نکاح پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد آپ پالکی میں سوار ہوئے، سب لوگوں نے اس پالکی کو بندھا لگایا، تو لگانے کے بعد جتنے بھی بزرگ تھے اس وقت سب حاضر تھے۔ حضرات گرامی قطب عالم کا یہ مرتبہ کہ غوث پاک اپنے حکم سے اپنی خاص اولاد کو بھیجیں جن کا نام شاہ عبداللہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رامپور شریف میں مزار شریف ہے، جو آپ کے داماد بھی ہیں، قطب عالم کے آپ کے پیر بھی ہیں، اور چشتیہ سلسلے کے جو آپ کے پیر ہیں مولانا فخر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات گرامی آپ کو ایک اور واقعہ آپ کو بیان کر دوں کہ جس وقت قطب عالم مزار اعظم جلوہ افروز ہوتے ہیں تو تمام حاجت مندوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس قدر بارش ہو رہی تھی کہ بابر جھکانے تک پانی بھرا ہوا تھا۔ آپ کو خوش حقے کی خواہش ہوئی، آپ نے کہا کہ ہمارا حقہ تازہ کیا جائے، حقے تازہ کرنے کے لیے آگ لائی جائے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اس وقت آگ کا ملنا ممکن نہیں ہے، چاروں طرف پانی پانی ہے، اس وقت حضور کے لیے آگ کہاں سے میسر ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس سونگی گھاس ہے؟ کہا حضور ہاں وہ تو ہے۔ کہا کہ میرے چلم کے اوپر وہ سونگی گھاس رکھ دو۔ جب سونگی گھاس چلم کے اوپر رکھ دی گئی تو آپ نے حقہ اٹھایا اور ایک مصرع پڑھا کہ میں آگ کا بھبوکا ہوں، میرا یہ کام ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس میں سے شعلہ پھڑکا اور آپ کو پنوش فرما گئے۔ حضرات گرامی یہ مرتبہ ہے قطب عالم کا کہ ایک مرتبہ بریلی میں آگ لگی اور وہ آگ پھیلتے پھیلتے خواجہ قطب تک آئی۔ اس وقت سرکار تاج الاولیاء جو آپ کے صاحبزادے تھے، اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، جب دیکھا کہ آگ بڑھتی بھی چلی آ رہی ہے، اس خواجہ قطب میں ایک جھوپڑی تھی، وہاں پر گھوڑے بنتے تھے، تو وہاں پر گھوڑے بنتے تھے تو آپ بھاگتے ہوئے گھر پہ گئے اور حضرت قبلہ سے کہا کہ حضور آگ خواجہ قطب تک آ گئی ہے، آپ فوراً باہر تشریف لائے۔ تو جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، جو مریدین متعلقین، آپ نے کہا کہ ایسا ہے ہم گھوڑوں کو چھپر کے نیچے سے نہیں نکالیں گے، اگر قطب عالم کے سامنے یہ جلتے ہیں تو جل جانے دیں، اگر قطب عالم چاہیں گے تو بچا لیں گے، ہم کوئی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ قطب عالم نے جب یہ سنا تو آپ کیفیت میں اگر ایک نظر جو ڈالی تو تمام آگ سرد ہو گئی، جہاں جہاں بھی آگ لگی تھی ایک دم ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے حضرت سرکار تاج الاولیاء نے کہا کہ ابا جان آپ نے کیا پڑھ کے دم کر دیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ کہا بیٹا میں نے کوئی دم نہیں کرا تھا، میں کچھ دیر کے لیے سمندر بن گیا تھا، اس کا ایک چھینٹا مارا اور وہ آگ بجھ گئی۔ کہا سبحان اللہ، سمندر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کام تو آپ ہی کا ہی ہے، یہ شان تو آپ ہی کی ہے۔ حضرات گرامی یہ ہے قطب عالم کی شخصیت۔ اور حضرات گرامی اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، ہم نیازیوں کو ایک چیز بڑی بہترین ملی ہوئی ہے کہ جب قطب عالم کا دور آخر آیا، اللہ اللہ 3 دن تک آپ پر وحی طاری رہی، تمام خلفاء پریشان کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو سب نے کہا حضور یہ کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا تو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے کہا
کہ ماں نے بارگاہ رب قدیر میں ایک دعا مانگی تھی کہ میرے سلسلے میں جتنے بھی نیازی ہو ان کی موت کی تکلیف تو مجھے دے دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی اور وہ موت کی تکلیف مجھے دی. اب بحمدللہ آپ نے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ بحمدللہ اب قیامت تک کسی بھی نیازی کو نزا کی موت کی تکلیف نہیں ہوگی. اور ہمیشہ دھیان رکھیے نیازی جب جاتا ہے تو لمحوں کا کھیل ہوتا ہے, ایسا لگتا تھا کہ ادھر گیا. حضرات گرامی یہ ہے مرتبہ کہ قطب عالم نے تمام نیازیوں کی موت کی تکلیف اپنے ذمہ لے لی. حضرات وہ دور ہوتے ہیں کہ جب آدمی کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے, اللہ سے بار بار سے دعا کرتا ہے پروردگار اس کی مشکل آسان کر دے. لیکن شکر ہے خدا کا کہ ہم کو نیاز میں نیاز کا دامن ملا ہوا ہے, ان کے اولادوں کا دامن ملا ہوا ہے. ہم کو یہ کم از کم ہم کو یہ پریشانی نہیں ہوگی. حضرات گرامی اب اس سلسلے کو میں بالکل تقریر ہمارے صدر علی خان جناب زاہد نصاری